السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید آپ سب خیر و عافیت، ایمان، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی نے اس کائنات کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت کا تاج پہنا کر مبعوث فرمایا۔ آخر میں عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے نور نظر، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الہدیٰ بدر الدجا شمس الضحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجا کر خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا اور باب نبوت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند فرما کر اپنی لاریب کتاب میں وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین فرمایا کہ آپ کے بعد کسی نبی کا آنا یہ تو دور کی بات، یہ محال ہے، ایسا ناممکن ہے۔ اس عقیدے پر امت محمدیہ کا اجماع ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، خواہ وہ ذلی ہونے کا دعویٰ کرے، بارودی، تشریح، غیر تشریح، کسی بھی نبوت کی قسم کا دعویٰ کرے تو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ وہ کذاب ہے، دجال ہے، بے دین ہے، بدترین ہے، زندیق ہے، مرتد ہے، لعین ہے، جھوٹا ہے۔ یہ ساری بدبختیاں اس کے اندر ہو سکتی ہیں، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ جس پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان نے زندگی کی ہر ضرورت کے لیے احکام مرتب کر دیے ہوں، امت کے پورے نظم و نسق کی بنیادیں حشر تک استوار کر دی ہوں، کیا وہ نبی ہم سے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میری تعلیم کی احیاء کے لیے وقتاً فوقتاً نبی آتے رہیں گے؟ قرآن و حدیث میں کوئی ایسا اشارہ کنایا بھی موجود نہیں۔ رہ گیا خاتم النبیین کے معنی کا تصور، تو اس پر اجماع امت ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء، علماء، صلحاء، سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم المرسلین ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور قرآن حکیم کے اندر 100 آیات ایسی ہیں جو علی الاعلان اللہ کے نبی کی ختم نبوت پر دلیل ہیں، اور 210 احادیث مبارکہ سے آپ کا یہ عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے۔ جو عقیدہ ختم نبوت کو چھیڑنے کی کوشش کرے، چیلنج کرنے کی کوشش کرے، اس کے اندر گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے، وہ دجال ہو سکتا ہے، جھوٹا، لعنتی، ملعون، بے غیرت، بے دین ہو سکتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں اگر وہ انسانوں میں سے ہے تو اس کو انسان کہنا بھی انسانیت کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، انسانیت کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور فیصل آباد کی رہنے والی ملعونہ، بے غیرت، بے دین اور لوگوں کی آغوش میں، غیروں کی اما پر ان کی آغوش میں بیٹھ کر، ان کی گود میں بیٹھ کر چند ٹکوں کی خاطر اتنے بڑے منصب کی گستاخی کی، اس کے لیے سزائے موت کے علاوہ کوئی اور قانون ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی گستاخی، نبوت پر ڈاکہ، جو خاتم النبیین ہیں، جن کی وجہ سے میں اور آپ ہیں، اگر اللہ کے نبی نہ ہوتے، اگر آپ کو نبوت اور رسالت اور ختم نبوت نہ دی جاتی، آج میں اور آپ بھی نہ ہوتے، کائنات کا نظام بھی نہ ہوتا، یہ گلشن ہستی بھی نہ ہوتی، یہ سب کچھ اللہ کے نبی کی وجہ سے ہے۔ اور ہم پھر اس عقیدے کے ساتھ کوئی کھیلے، مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلے تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے، ہم جانیں دے دیں گے، اولادیں قربان کروا دیں گے، سب کچھ ختم کروا دیں گے، لیکن اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔
اسی لیے گستاخی کرنے والا اپنی عاقبت، اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر رہا ہے، اپنے لیے جہنم خرید رہا ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر خود فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب میں نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا جس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی لمٹ نہیں، کوئی حد نہیں۔ ساری کائنات مل جائے، ساری مخلوقات مل جائیں، اللہ کے نبی میں کی شان میں ذرہ برابر کی گستاخی نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی کی شان کے اندر گستاخی جو کرنا چاہے گا، جو کرے گا، وہ اپنے لیے آخرت کے اندر جہنم، اور وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ خرید رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرنے والا کرے، لیکن اللہ کے نبی کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن بحیثیت مسلمان اور وطن عزیز جو کلمے کی بنیاد پر بنا، جو کلمے کی بنیاد پر مارد وجود میں آیا، اگر اس وطن عزیز کے اندر اس طرح کی گستاخیاں ہوتی رہیں گی، ہم مصلحت کی بنیاد پر غیروں کو خوش کرنے کے لیے ہم قوانین کو بدلتے رہیں گے، ہم گستاخوں کو ان کے حوالے کرتے رہیں گے، ان کے اصل جد امجد کی طرف لوٹاتے رہیں گے، تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہم سر عام ایسی پبلک جگہیں جہاں لوگوں کا غم جفیر ہوتا ہے، وہاں ان کو علل اعلان سزائے موت، سزا اور نشان عبرت بنایا جائے، تاکہ آنے والی نسلیں اور قیامت کی صبح تک کوئی ایسی گستاخی نہ کر سکے۔ اس لیے جتنی ہمارے ادارے ہیں، جتنی ہماری مشینری ہے، ان کو چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم تباہی کا سامان تیار کر رہے ہوں۔ اس سے پہلے اپنی اولادوں کا ہم نے عقیدہ بھی محفوظ رکھنا ہے، ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے وطن عزیز کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت اسی وقت ہوگی جب ہمارے دین، ہمارے اسلام، ہمارے عقیدے کی حفاظت ہوگی۔ یہ ملونہ فیصل آباد کی رہنے والی اور اس کی دوسری بہن لاہور کے اندر جو رہائش پذیر ہیں، ان کو اس طرح بیان کیا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ بہت ویل سیٹل، اور ان کا لائف سٹائل اس طرح کے کہ بڑے اچھی طرز کے یہ لوگ ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو انسان کہنا انسانیت کے ساتھ دھوکا ہے، اس کی گستاخی ہے۔ یہ انسان نہیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ ملعونہ لعنتیہ بے غیرت، اس کے بارے میں جتنا کچھ کہا جائے وہ کم ہے۔ اس کا ایک ہی علاج ہے، سر تن سے جدا کوئی دوسرا علاج نہیں۔ جتنی ہم ہیر پھیر کریں، دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں لگے رہیں، ہم اپنی عاقبت خراب کریں گے۔ خدا را ہمارے وہ ادارے، ہمارے وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں ملک کی باغ دوڑ ہے، خدا را لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیں۔ ہم نے اپنے رب کو، اپنے حبیب کو خوش کرنا ہے، ان کو سزا دیں تاکہ قیامت کی صبح تک کوئی ایسا بدبخت نہ پیدا ہو جو اس عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے۔ تو معزز سامعین، عقیدہ ختم نبوت کوئی لاوارث نہیں ہے، ہم سب کچھ دے دیں گے، ہم سب کچھ قربان کر دیں گے، سر تن سے جدا کر دیں گے، لیکن اللہ کے نبی کی آن، آپ کی عزت، ناموس پر ہم ذرا برابر بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔